السلام علیکم ناظرین، KBN کے ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ کرکٹر سے سیاستداں بننے والے محمد اظہر الدین کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن سے منسلک منی لانڈرنگ کیس میں پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا۔ HCA کے سابق صدر محمد اظہر الدین پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں فنڈز کا غلط استعمال کیا۔ تلنگانہ کی خاتون وزیر کنڈا سریکھا نے BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ پر لگایا سنگین الزام۔ تیلگو فلم انڈسٹری میں ہلچل، KTR کی جانب سے کنڈا سریکھا کو نوٹس جاری کی گئی۔ ہائیڈرا کے اختیارات کو مزید مضبوط بنانے کے آرڈیننس کو منظوری۔ آرڈیننس کے تحت گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن ایکٹ میں شق B 384 کا اضافہ، جس سے ہائیڈرا کو اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے مزید اختیارات ملیں گے۔ NDRF وسائل کی تقسیم میں بھی تلنگانہ کے ساتھ مرکز کا تعصب۔ ہریش راؤ۔ تلنگانہ حکومت نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے لیے عبوری راحت کے لیے 5,000 کروڑ روپے جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ہریش راؤ نے ریاست سے BJP کے 8 ممبران پارلیمنٹ کو منتخب کرنے کے باوجود تلنگانہ کے ساتھ ناروا سلوک پر سوال اٹھاتے ہوئے BJP پر تنقید کی۔ ہائیڈرا انہدامی کارروائی۔ ریونت ریڈی کے فیصلے سے ریاستی وزراء اور ہائی کمان ناراض۔ بعض وزراء ان کی کارروائیوں پر سوالات اٹھا رہے، جس کی وجہ سے چیف منسٹر کو مزید تنقید کا سامنا۔ اطلاعات کے مطابق دہلی میں پارٹی ہائی کمان کے اعلیٰ قائدین اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ریونت ریڈی کو دہلی طلب کیے تھے۔ مکانات کی مسماری کے پس پردہ راہل گاندھی ہی اصل طاقت۔ KTR کا الزام۔ KTR نے کہا راہل گاندھی، جنہوں نے کہا تھا جب بھی کوئی تلنگانہ سے انہیں بلائے گا تو وہ ضرور آئیں گے، آج جب غریب عوام پریشان ہے تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں یہاں کے غریبوں کی تکلیف کا اندازہ نہیں۔ ہائیڈرا کے قیام سے راہل گاندھی کا کوئی تعلق نہیں۔ مہیش کمار گوڑ نے گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سوال کیا کہ موسی ریور فرنٹ کارپوریشن کا قیام کس کی حکومت میں کیا گیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ سرکاری اسکیمات کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے اقدامات۔ اضلاع میں سینئر IAS آفیسرز کا بطور اسپیشل آفیسر تقرر۔ اضلاع میں سرکاری اسکیموں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے حصے کے طور پر ایک اہم اقدام میں حکومت تلنگانہ نے کئی سینئر IAS افسران کو بطور اسپیشل آفیسر مقرر کیا۔ توشیبا کو تلنگانہ میں فیول سیل انڈسٹریز کے قیام کی دعوت۔ ملو بھٹی وکرمارکا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے جاپان کے ملٹی نیشنل الیکٹرانکس کمپنی توشیبا کارپوریشن کو تلنگانہ میں فیول سیل انڈسٹریز کے قیام کی دعوت دی ہے۔ تلنگانہ کے منچریال ضلع مستقل میں بلدیہ کی انہدامی کارروائی۔ تلنگانہ کے منچریال ضلع مستقل میں غیر مجاز عمارتوں کی انہدامی کارروائی انجام دی گئی۔ کسانوں کے قرض جات کی عدم معافی کا مسئلہ جلد حل کیا جائے گا۔ پونم پربھاکر۔ تلنگانہ کے وزیر بہبودی پسماندہ طبقات پونم پربھاکر نے کہا کہ ریاست کے تمام حلقوں میں ڈیجیٹل کارڈز کے سلسلے میں سروے شروع کر دیا گیا۔ بارش کا سلسلہ رکنے کے بعد شمالی ہند کے لوگ اکتوبر میں بھی شدید گرمی سے پریشان۔ محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا کہ شمالی ہند کی ریاستوں میں ہلکی پھلکی بارش کے درمیان اگلے کچھ دنوں تک گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ بہار میں 17 اضلاع کے 15 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر۔ کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے نے PM کیئر فنڈ سے معاوضہ دینے کا کیا مطالبہ۔ ملکاراجن کھڑگے نے ایک پوسٹ میں لکھا، بہار میں سیلاب کا منظر خوفناک ہوتا جا رہا۔ 17 اضلاع میں تقریباً 15 لاکھ لوگ سیلاب سے متاثر اور چند دنوں میں ہی کئی اموات کی خبر تکلیف دہ ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।